معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سرگودا کے اس اجتماع میں اس مرد قلندر حضرت مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج قادیانیت کا موضوع یہاں پر تقریباً عصر سے لے کر ابھی تک چالو ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ان کی کتابوں کے حوالے جات، ان کے عزائم اور ان کے دجل و فریب امت کے سامنے رکھنے کے لیے کافی اکابر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بھی دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ آج مردان کے جلسے میں بھی میں دوپہر کو تقریباً 3 بجے مردان کا اجتماع تھا، مردان پلوڈیرے میں نے وہاں کے علماء کو بھی یہ کہا کہ آج اگر ہم چھوٹے سے بچے کو گھر سے لے کر گود میں لے کر کسی کے سامنے لاتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، لیکن پوری قوم جو اکابر علماء کرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر سایہ پورے وطن میں ہمارے بچے بوڑھے نوجوان کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یہ تمام اس بات کے گواہ ہے کہ عالمی مجلس نے پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کو اجاگر تو کر دیا، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ آج تک نہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ میں علماء کرام کو تو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں، اور اپنے جو بھائی ہیں میرے، چاہے جن کا تعلق کسی زمیندارے سے ہے یا کسی بازار سے ان کا تعلق ہے یا یونیورسٹی سے ہے یا کسی کالج سے ہے، لیکن میں چونکہ تقریباً کچھ دن پہلے میں نے انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر یحییٰ ایک کٹر قادیانی جو بڑا خبیث انسان مسلمانوں کو اپنے ساتھ ایڈ کر کے ان پہ سوالات کیا کرتا تھا، ہمارے ایک بھائی سے انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ہمارے اس بھائی مولانا صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے تو ہم مرزے پہ بات کریں گے، لیکن وہ پھر پوچھتا رہا۔ مجھے بھی بڑی حیرانگی ہو گئی۔ ایک تو میرے سامنے عقیدہ آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ، تو اسی وقت اگر کوئی آدمی اس بات کے جواب میں چپ رہے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کے سامنے میں عقیدہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس بھی تشریف فرما ہے، اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ، اگر وہ آدمی چپ رہا اس بات پہ تو ہمارے اکابر کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ضروریات دین سے بے خبر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ، اگر یہ کہے کہ مردہ معاذ اللہ، پھر بھی یہ مسلمان نہیں رہا۔ تیسرا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس پر دلائل کی دنیا تو ہمارے علماء نے بیان کی، میں وہ دلائل کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے اس بھائی کو کہا کہ اگر قادیانی نے آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ تو آپ نے یہ جواب کیوں دیا کہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم قرآن سے دلیل پیش کرو۔ تم نے کیوں قرآن سے دلیل پیش کی کہ تم نے کہا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، یا یہ جواب دیا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم؟ اگر وہ حدیث کا پوچھتا ہے تو مالک بن ساسا والی روایت بخاری کی جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، وہ حدیث کیوں بیان کی؟ میں نے کہا اس کو تو یہ جواب دینا غلط تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ 3 جوابات ہیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی چپ رہے وہ بھی کافر، اگر کوئی کہے مردہ ہے وہ بھی کافر، تو اگر کوئی کہے کہ زندہ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی غلط جواب دیا۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل، ایک جگہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے وجود کا منکر، دوسری طرف آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے وجود کا قائل۔ جو آدمی اللہ کے وجود کا منکر ہے میں قرآن کی دلیل اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے میں تیرے رب کو نہیں مانتا تو میں قرآن کو کیسے مانوں؟ میں حدیث سے اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کو تمہارے رب کو نہیں مانتا، پھر پیغمبر کو کیسے مانا؟ پھر میں نے قرآن کو کیسے مانا؟ پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے عقل سے۔ اور دوسری طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے وجود کا قائل، لیکن دلائل دے دو۔ میں بسم اللہ سے لے کر
والناس تک انشاءاللہ ہر آیت میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پہ دلائل تو ضرور دوں گا، لیکن جو آدمی اللہ کے وجود کا منکر اس کو عقلی دلیل دیا جاتا ہے تو دلیل میں فرق ہے، مخاطب کی حیثیت کو دیکھ کر دلیل پہچانی جاتی ہے۔ اگر کوئی قادیانی یہ سوال کرے میرے کسی بھائی سے، کسی مدرسے والے سے، کسی کالج والے سے، یونیورسٹی والے سے، اور یہ سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ، ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جان آپ جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا سوال یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے میں پہلے مخاطب کا عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ تم مسلمان ہو یا کافر، وہ قادیانی ضرور کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ سرزمین پاکستان ہوگا تو سرزمین پاکستان میں 7 ستمبر کو آرٹیکل 3 کے نیچے 106-260 کی ترامیم میں سے جب شکل نمبر 20 کو دیکھ لیا جائے تو اس میں یہ درج ہے پاکستان کے آئین میں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمہ اللہ کو، خواجہ خواجگان کو، شیخ عبدالحق کو، میں غلام گوش ہزاروی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آئین کے شکوک میں ایسے شک ڈالے کہ آج قادیانی سر نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی فاضل مکرم مولانا ظہیر صاحب نے بتایا کہ ہم ڈنڈا لے کر، میں کہتا ہوں ڈنڈا لے کر میرا آج بھی چیلنج ہے سرگودا کے نوجوانوں، سرگودا کے بڑوں اور چھوٹوں، میرا اعلان ہے اور چناب نگر تک قادیانیوں کے ربے تک اعلان پہنچ جائے، قادیانی میرے مردان میں، میرے پورے ڈسٹرکٹ نہیں میرے پورے ڈویژن میں ایک بھی اپنا عبادت خانہ کھولے پھر دیکھ لے کہ مسلمان کی غیرت کیا ہوتی ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت۔ پچھلی حکومت میں کوشش ہو گئی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، لیکن الحمدللہ میرا نوجوان زندہ بھی تھا بھی جاگ بھی رہا تھا، اور الحمدللہ ایسی پابندی لگائی ہے کہ پورے ڈویژن میں چیلنج کے ساتھ قادیانیوں کو کہتا ہوں، اور کل جمعے کے دن مرزا مسرور اپنے بیان میں MTA سے ضرور جواب دے گا۔ میرا چیلنج ہے پورے ڈویژن میں ایک بھی اپنا عبادت خانہ کھولو، یہ تو دور کی بات، میں کہتا ہوں ایک شیزان کی دکان کھولو پھر دیکھنا کہ غیرت کیا ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، راجہ سوپ قادیانیوں کا، پرل بناسپتی قادیانیوں کا، ذائقہ گھی قادیانیوں کا، سنگم دودھ قادیانیوں کا، قاضی دواخانہ قادیانیوں کا، چلتے رہو شاہنواز ٹیکسٹائل ملز ان کے تمام پروڈکٹس قادیانیوں کے، شہتاج شوگر مل اس کے تمام پروڈکٹس قادیانیوں کے، شیزان کیچپ، شیزان اچار، شیزان مینگو جوس، اورنج جوس، لیمن جوس، بنانا جوس، چلتے رہو، بیٹا پائپ چلتے رہو، رومی ٹریول چلتے رہو، OCS کوریئر چلتے رہو، ایک بھی قادیانی کا پروڈکٹ میرے پورے ڈویژن میں قادیانی دوربین کے ساتھ کسی دکان میں مجھے دکھا دے، پھر آپ کہنا کہ مولوی تم نے جھوٹ بولا تھا۔ للکار ہے، ڈنڈا ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے درس عبرت کتاب دیکھی قادیانیوں کی، اردو زبان میں ہے، پاکستان میں چھپی ہے، آرٹیکل 3 کے نیچے 106-260 کی ترامیم میں شکل نمبر 20 بھی موجود ہے، اس میں یہ بات درج ہے قادیانی اپنی کتاب کا کسی پورے پاکستان کے کسی کونے میں بھی اپنی کتاب تقسیم نہیں کر سکتا، اور اپنی کتابوں کو وہ لکھ بھی نہیں سکتا، چھاپ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان میں چھپی ہوئی کتاب درس عبرت میرے پاس موجود، اس کے 24 نمبر صفحے پہ، اس کی 3 نمبر لکیر پہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 دادیاں تھی، 2 نانیاں تھی، چاروں کی چاروں کسبی بدماش اور زناکار عورتیں تھی۔ مرزا پہ لعنت، کھانے پہ لعنت۔ ہم ان کو کہیں گے اگر کوئی پوچھے عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا مردہ،
ہم کہتے ہیں تم مسلمان ہو یا کافر، وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں تیری کتاب موجود ہے، اسلامی قربانی قادیانی کی کتاب ہے، 18 نمبر پیج پہ مرزا نے لکھا ہے کہ میں جب بالغ ہوا میں نے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرا، مجھے محسوس ہو گیا کہ میں لڑکا نہیں بلکہ میں لڑکی ہوں۔ رات کو جب میں چارپائی پہ گیا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ آج اگر میں لڑکی ہوں میرا شوہر کون ہے؟ کہتا ہے میری چارپائی پہ میرے ساتھ حضرت گواہ ہے، حضرت کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت کی کتاب میں لکھا ہے انسائکلوپیڈیا میں، میرے ساتھ رجولیت کی طاقت استعمال کرنے کے لیے جو آیا وہ رب کریم تھا۔ مرزا کا میں پہلانا، مرزا کی ذریت پہلانا، مرزائی نوازوں پہلانا۔ سرگودا کے مسلمانوں، قسم رب کعبہ کی قسم دل جل رہا ہے، دل میں کوئلے پڑے ہیں، خون کے آنسو رونا چاہتے ہیں، پاؤں کے نیچے کوئلے پڑے ہیں۔ کبھی ختم نبوت کی بات آتی ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں تم نے ظلم کیا۔ 22 جنوری 2022 کو بی بی سی نے ایک بیان دیا، 1.5 گھنٹے بحث کی اس نے، اور اس نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آدھے گھنٹے میں جواب دیا ہے، اور آج بھی چیلنج ہے بی بی سی والوں کو، یونائٹڈ کنگڈم کی خبر رسائی ایجنسی کو، ہمارے جواب کا جواب دے دو، ہم تمہیں مرد سمجھیں گے۔ نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ۔ دے سکیں گے؟ تم ذرا بتاؤ، دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے۔ کبھی کبھی ہمیں کہا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اڑا دیا جائے گا، بموں سے اڑا دیا جائے گا۔ میں پہلے تو شہادت کی بات پہ نہیں آتا، شہادت تو الحمدللہ ہمیں فخر ہوگا کہ حشر کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے جب جائیں گے ہماری پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو۔ لیکن پھر مجھے محمد الرسول اللہ کے صحابی عمرو بن العاص کی بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کو رومیوں نے کہا کہ وہ عمر آگے جاؤ گے سمندر میں گر جاؤ گے، پیچھے آؤ گے ہم تلواروں سے کاٹیں گے، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کیا جواب دیا سرگودا کے مسلمانوں؟ جواب دیا رب کعبہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ جب ہم زندہ رہتے ہیں غازی بن کے رہتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ۔ مسلمانوں آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات میرے مردان والوں کو بھی کہا، اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، طلباء علماء کو نکال کر مجھے ایک بھی آدمی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا، ایک بھی مسلمان۔ ختم نبوت پر ایمان تو سب کا ہے، نبی کی تعریف کوئی نہیں بیان کر سکتا، خاتم النبیین کو کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا فتویٰ ہے کہ کوئی ختم نبوت کا عقیدہ نہ جانتا ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ آج اگر میں پورے مجمع میں کہوں گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ سناؤ، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ عوام میں 99% لوگوں کو ختم نبوت کے عقیدے کا پتہ نہیں۔ کیوں ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں؟ کیوں کسی جگہ مجھے لندن میں قادیانی ملا، مجھ پہ سوال کیا، اس نے کہا ختم نبوت کا عقیدہ تمہارا کیا ہے؟ اور یہ سوال مجھ سے ماسکو میں رشیا میں بھی ایک قادیانی نے کیا تھا، ازبکستان میں سمرقند میں اسی جامع مسجد میں جو اللہ وسارہ صاحب یہاں کچھ دیر پہلے موجود تھے، مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام حفظہ اللہ تعالی موجود ہے، زندہ ہے، اللہ ان کو زیادہ حیات عطا فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے زبردستی ازبکستان میں سمرقند کی جامع مسجد لی تھی۔ مجھ سے قادیانی نے پوچھا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد کائنات میں نہ ذلی اعتبار سے، نہ عطائی اعتبار سے، نہ بروزی اعتبار سے، نہ امتی اعتبار سے، نہ تشریعی اعتبار سے، نہ غیر تشریعی اعتبار سے نہ کوئی نبی آیا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا ہوگا۔ اس قادیانی نے مجھے بتایا کہ تمہارے مسلمان تو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی
کوئی نبی نہیں آئے گا. میں نے کہا بالکل مسلمان اس طرح کہتے ہیں لیکن ان کی تاریخ میں مقدرات ہے, تم لوگ اس کو سمجھتے ہو. میں دل میں تو رو رہا تھا کہ میرا مسلمان کیوں نہیں جانتا عقیدے کو. میرا مسلمان کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے بعد, میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کے بعد والا عقیدہ جو تم کہتے ہو یہ غلط ہے. اس میں سوال اٹھے گا کہ تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کے بعد, اگر تم محمد الرسول اللہ کے بعد کی بات کہو تو پھر اسود عنسی کب آیا تھا؟ پھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کب کیا تھا؟ طلحہ حسدی نے نبوت کا دعویٰ کب کیا تھا؟ اور پھر چلتے رہو, سجاح نے نبوت کا دعویٰ کب کیا تھا؟ میرے پیغمبر کی زندگی میں کیا تھا. تو جواب یہ دینا چاہیے کہ میرے پیغمبر کی پیدائش کے بعد, میرے پیغمبر کی بعثت کے بعد کائنات میں نہ ذلی نہ عطائی نہ بروزی نہ امتی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی نبی آیا تھا نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا. اس نے کہا تمہارے مسلمان تو کہتے ہیں قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا. میں نے کہا میرے مسلمان تیرے دجل سے تیرے فریب سے آشنا نہیں. میں تیرے دجل و فریب کو الحمدللہ تیری 7 پشتوں تک جانتا ہوں. تیرے مسرور کا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود. وہ تو کہتا ہے پاکستان کے مولوی ہماری کتابوں کا غلط حوالہ دے رہا ہے. میں نے کتابوں کا حوالہ دیا. میں تم لوگوں کے سامنے اس تمام میڈیا کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, قادیانی میری ایک کتاب کا حوالہ جو ان کی کتاب ہو غلط ثابت کرے. سرگودا کے کفوارہ چوک چاہو یا کوئی بھی چوک چاہو مجھے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے, لیکن اگر حوالہ جات صحیح ہو تو میں مسلمانوں سے پوچھوں گا ایمانن کہو آج کے بعد کون کون عالمی مجلس کا کارکن ہوگا؟ نہیں ہاتھ اٹھا کر زبان سے بھی آواز دو کون کون؟ سب کہو ہم لبیک, سب کہو لبیک 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 لبیک. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. حضرت میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ میرے مسلمان کہتے ہیں میرے پیغمبر کے بعد, یہاں مقدر عبارت ہے کہ میرے پیغمبر کی پیدائش کے بعد, میرے پیغمبر کی بعثت کے بعد. اگر وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, تمہارا سوال یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ میں جواب دوں گا نبی ہے. تم کہو گے زندہ ہے یا نہیں؟ میں کہوں گا زندہ ہے. تم کہو گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ حضرت مولانا علیہ صاحب نے حدیث کی کتاب سے حوالہ دے کر تمہارے سامنے وہ حوالہ پیش کیا. حضرت مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حدیث کی بات موجود, قرآن کی بات موجود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے اعتبار سے نہیں آئے گا. سبحان اللہ. جواب دے سکیں گے؟ نہیں سب کے تو جواب دے سکیں گے. اگر کوئی قادیانی آج کے بعد تم سے کوئی سوال کرے, جب اس قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ, ہم نے کہا تم اپنا عقیدہ پہلے بیان کرو. اس نے کہا اگر پاکستان کی سرزمین پر وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, شک نمبر 20 میں درج ہے کہ امتناعی قادیانیت 1984 آرڈیننس 298C کے نیچے اس کو 3 سال قید کی سزا ہوگی. یہ ہمارے اکابر نے قانون بنایا ہے, آئین بنایا ہے. آج تک ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, لیکن الحمدللہ پیغمبر کی نوکری کا اتنا روب ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں قادیانی مارے گا. میں کہتا ہوں قادیانی نے کہا کہ میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا میں لڑکی, اگر لڑکا ہو اور ایک لڑکا راستے پہ جا رہا ہو, 100 عورتیں لے آؤ ایک مکے کے ساتھ, انشاءاللہ سبھی دور ہو جائے گی نا. کوئی قادیانی جو اپنے آپ کو عورت کہتا ہے, اس سے بڑا دلہ پختانہ کو گشتہ دنلوی دلپ کائنات کے بلشتہ, دنلوی بغیرت کلی کائنات کے بلشتہ, اس سے بڑا بغیرت کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عورت میں لڑکی. میں بتا دینا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو عورت کہے وہ ایک مکے کے ساتھ ہزاروں قادیانی آ جائے, مرد ہو تو انشاءاللہ لڑکے دکھائے گا. انشاءاللہ ہوگا نا, انشاءاللہ مقابلہ کرو گے نا انشاءاللہ. کسی حکومت سے ڈرنا نہیں, کسی سے بھی نہیں ڈرنا. ڈرنا ہے تو رب سے ڈرنا ہے, اور رب کے دربار میں ہم نے عہد کیا ہے اللہ تیرے پیغمبر کے ناموس کی خاطر گولی سینے پہ لینا بھی جانتے ہیں اور سینے پہ دینا بھی جانتے ہیں. الحمدللہ. ایسا نہیں
کبھی کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ سینے پہ گولی آئے گی ہم سینے پہ لیں گے. آج ہمارا اعلان سرگودا کی سرزمین پر میں پشاور بردان چترال میں کر چکا ہوں, کراچی میں بھی کر چکا ہوں, کویٹا میں بھی کر چکا ہوں, میں آپ کے سامنے چناب نگر میں بھی کر چکا ہوں. آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں, آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کہتے ہیں تم گولی مارو میرا سینہ ہوگا. آج کہتے ہیں تم گولی مارو, تیری گولی تیرے اندر نہ گھسیڑی تو میں مسلمان نہیں ہوں گا. تم کیا ہوتے ہو؟ مرد تو ہم ہیں. ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. وہ عمر جو اپنا درہ مدینے کی سرزمین پہ مار کر کہتا ہے اے مدینے کی سرزمین, اگر عمر نے عدل نہ کیا ہو پھر ہلتی رہو, اور اگر عدل کیا ہو عمر کا حکم ہے کہ آج کے بعد ہلنا بند. 1400 سال گزر گئے, مدینے کی سرزمین پر زلزلہ طاری نہیں ہوا. ہم تو اس عمر کی روحانی اولاد, ہم تو اس ابو بکر کی روحانی اولاد. میں مسلمانوں کہہ دینا چاہتا ہوں, آج کے بعد ذہن نشین کر لو, عالمی مجلس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ان کے دست و بازو بن کر پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ. یقیناً کہتا ہوں میرے عزیز دوستوں, قادیان ہندوستان میں ہیں. میں نے قادیان بھی دیکھا ہے. میں ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کچھ عرصہ پڑھتا بھی رہا ہوں الحمدللہ. میں نے لندن میں بھی قادیانیوں کے مراکز کو دیکھا ہے, دنیا کے اکثر ممالک میں دیکھا ہے, اور میں نے ان کی غیرت کو بھی دیکھا ہے کہ لندن میں کسی کے گھر کو کانٹے دار تار نہیں لگتا. تمام گھروں کے باہر کے دروازے شیشے کے ہوتے ہیں, کھڑکیاں شیشے کی ہوتی ہے. پورے یونائٹڈ کنگڈم میں, چاہے اس میں لندن ہو, چاہے اس میں اسکاٹ لینڈ گلاسگو ہو, چاہے اس میں آئرلینڈ ہو, چاہے اس میں ویلز ہو, ان تمام اسٹیٹوں میں, پھر ان کے جزائر اسکائی ہیل اور آئل آف وائٹ میں بھی پھرا ہوں, ان کے جزائر میں بھی کسی کے گھر کو میں نے کانٹے داروں سے, خراشدار تاروں سے لپٹا ہوا نہیں دیکھا, صرف قادیانیوں کے عبادت خانوں کو دیکھا. جب لندن میں تم ہم سے ڈر رہے ہو تو یہاں تمہاری کیا مجال ہوگی. انشاءاللہ مرد کے بچے ہیں, انشاءاللہ. کون کون مرد کا بچہ ہے؟ آج کے بعد ہم نے آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, لیکن الحمدللہ پیغمبر نے وہ دعا فرمائی ہے, رب نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہے کہ ان آنکھوں کے سامنے بغیرت سامنے نہیں آئے گا. انشاءاللہ نہیں آئے گا نا, انشاءاللہ. آج کے بعد ایک غیرت کی قبا ہوگی نا, انشاءاللہ. غیرت کی قبا کون کون پہنے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. پختنوں لگ رہا وکشی بے غیرت ہو. مقابلہ بھی کہنا, مقابلہ بھی کہنا, مقابلہ ہوگا نا انشاءاللہ. اور میں کہوں گا جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, یا جامی شہادت پی لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بلند آواز سے, انشاءاللہ بلند آواز سے. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے رسول میں. اچھا ایک اور بات, ٹھیک ہے, آخری بات بتا دینا چاہو. پٹھان اردو بول نہیں سکتا, پھر تم کہتے ہو بچ تو بولو, پھر کبھی ادھر ادھر ہو جاؤں گا. میں بتا دینا چاہتا ہوں مسلمانوں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. 27-28 کو چناب نگر کا اجتماع ہوگا. کون کون مرد کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے؟ 27-28 کو انشاءاللہ کون کون حاضر ہوگا؟ پیغمبر کے ناموس کے لیے اگر یہ اکابر رات کی تاریکی میں بلا لے, اگر دن کے دھوپ میں بلا لے, کون کون کہتا ہے پیغمبر پہ جان نچھاور کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نرگب بیا لگو انشاءاللہ. ماشاءاللہ چناب نگر کی آپ کو دعوت دے رہے تھے. انشاءاللہ 27-28 اکتوبر بروز جمعرات جمعہ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ کا وہاں جمع غفیر ہوگا. بات اکابرین نے فرمائی
کہ کام کا مزہ تب آتا ہے جب دشمن سامنے ہو. جب جناب نگر قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر سامنے ہے، وہاں عاشقان مصطفیٰ کا جم غفیر ہوگا. آپ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ جس طرح آج ہم نے سرگودا میں تاریخ رقم کر دی ہے، انشاءاللہ 27-28 اکتوبر کو چناب نگر میں ہم تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ چناب نگر کی سرزمین کے اوپر ہم تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. اب میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں. اس سے پہلے 23 اکتوبر چک 99 کے اندر ہمارے ضلعی رہنما جناب محمد زبیر کی زیر نگرانی میں 23 اکتوبر کو بڑی ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے. آپ سے درخواست کروں گا کہ وہاں بھی شریک ہوں. دعا کے لیے درخواست کروں گا امام الاولیاء، ولی کامل، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور، ان کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آج کی اس تاریخی کانفرنس کو اپنی مخصوص دعا سے اختتام پذیر فرمائے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب. تمام سیکورٹی والے حضرات جہاں بھی کھڑے ہیں